بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ دوستو، آپ کے سامنے شرائط نبوت میں پہلی شرط آئی تھی عقل کامل۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العالمین پوری کائنات عالم میں سب سے زیادہ دانا بینا، ہوش مند اور عقل مند بناتے ہیں۔ آج ہمارے درس میں ہے دوسری شرط حفظ کامل۔ پہلا تھا عقل کامل، اب دوسرا ہے شرائط نبوت میں کیا؟ نبوت کی شرط حفظ کامل۔ سچے انبیاء کا حافظہ کامل بلکہ اکمل ہوتا ہے۔ ان سے زیادہ کائنات عالم میں کسی کو ذکاوت، فطانت اور حفظ، بات یاد رکھنے کی قوت، صلاحیت، یادداشت کسی کو نہیں ہوتی جتنی کتنی ہوتی انبیاء علیہ السلام۔ نبوت کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا حافظہ فقط صحیح اور درست ہی نہ ہو بلکہ کامل الحفظ اور اکمل الحفظ ہو۔ معاذ اللہ، اگر نبی کا حافظہ خراب ہو تو اس کو اللہ کی وحی بھی پوری یاد نہ رہے گی۔ جب وحی یاد نہیں رہے گی تو وہ نبوت کی تبلیغ کیا کر سکے گا؟ چونکہ رد کرنا ہے کہ اس پر مرزا غلام احمد قادیانی پر یا دنیا میں یہ جتنے جھوٹے دجالین آئے ہیں اس پر۔ بسا اوقات ایک لفظ کی کمی سے بھی حکم میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ بدلا، سورہ فاتحہ ہے، آپ پڑھتے ہیں انعمت علیہم، اگر کوئی اس کو پڑھ دے استغفر اللہ انعمت علیہم تو مسلمان کے بجائے کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ انعمت علیہم کا ترجمہ ہوا یا اللہ تو نے ہم پر انعام کیا، اور اگر تیغ پر زبر کے بجائے پیش لگا دے گا کوئی بدبخت تو ہوگا کہ اللہ تجھ پر میں نے انعام کیا۔ سورہ فاتحہ میں دو جگہ دھیان دینا ہے، ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا پر تشدید ہے، تشدید، اگر بغیر تشدید کے کوئی پڑھ دے گا تو بھی مسلمان کے بجائے کافر ہو جائے گا وہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا اللہ تیرے سوا میں کسی اور سے بھی مدد مانگتا ہوں۔ ایاک نعبد میں کیا ہے؟ اللہ تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایاک نعبد، اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ اگر یا پہ تشدید ختم کر دو تو ہوگا اللہ آپ سے بھی مانگتا ہوں اور ان سے بھی مانگتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ تو یہ سب نزاکت قرآن کریم میں ہے۔ تو حفظ اگر انسان کا خراب ہوگا حافظہ تو انسان فرائض نبوت کو ادا نہیں کر سکتا۔ یہ مرزا مردود جو تھا یہ تو قرآن کا حافظ بھی نہیں تھا جتنا ہمارا 5 سال کا بچہ حافظ ہوتا ہے جی۔ تو جس بدبخت کو قرآن حفظ نہیں تھا وہ نبوت کا کیسے دعویٰ کر سکتا ہے جی؟ اور جب نبی کا حافظہ خراب ہونے کی وجہ سے بندوں تک اللہ کی وحی اور اس کا حکم پورا نہ پہنچے گا تو وہ بجائے ہدایت کے گمراہی کا سبب ہوگا، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی بجائے ہدایت کے دنیا کو ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے، کتنے کو لے کے جہنم میں چلا گیا اور کتنے جا بھی رہے ہیں اور جانے پہ خوش بھی ہیں۔ تو بھائی بدھو آدمی اگر خوش رہے تو رہے وہ اپنی بدھو پن پر خوشی۔ ہمیں تو ناز ہے کہ ہمارے پیشوا حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب ابتداء بعثت میں جبرائیل امین علیہ السلام خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس وحی لے کر نازل ہوتے، ذرا غور سے سنو، تو حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ قرآن کریم جو وحی نازل ہوتی پڑھتے۔ خطرہ اس بات کا ہوتا کہ کوئی لفظ قرآن کا بھول نہ جاؤں، اس لیے دہراتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن سے نازل فرمائی، سمجھو ابھی نقطہ بتاؤں گا۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه
اللہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم قرآن نازل کرتے ہیں تو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کیجئے، آپ خاموش رہیے۔ قرآن کو آپ کے سینے میں جمع محفوظ کر دینا، غور سے سنو، نبی کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ رب۔ اور اللہ کہتا ہے جمعہ و قرآن، اور اس کو زبان پر پڑھانا بھی رب عرش کے مالک کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو یاد نہیں کرنے کا ٹینشن لینا، یہ ذمہ داری رب ذوالجلال کی ہے۔ اور سنیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم ان علینا بیانہ، نبی علیہ السلام اور قرآن کی آیت کا مفہوم کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتلا دیں گے۔ نبی کبھی نہیں کر سکتا، جیسے عالم لوگ، علماء لوگ قرآن میں حدیث میں کہتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی نبی نہیں کہے گا کہ اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، نہیں، کنفرم بتلائے گا کہ اللہ کی اس آیت کی مراد یہ ہے، یہی علامت نبوت ہے، یہی علامت نبوت ہے۔ ذرا بات کو سمجھو۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پڑھوا دیں گے پھر نہ بھولیے گا مگر جو اللہ چاہے۔ اب ہم خود مرزا صاحب کے اقرار سے بتانا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب نہ عقل تھی ان کو، مرزا کو نہ عقل تھی اس بدھو کو، اور نہ شکل تھی، نہ عقل تھی نہ شکل تھی، اور ساتھ ساتھ اس کا حافظہ کتنا خراب ہے، خود سنو اس کی تحریر۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک حدیث سمجھو۔ حدیث میں، اور یہ بھی بدبخت اقرار کر رہا ہے، یہ بات میں انکار کرے گا، اس لیے اس کتاب میں نے اس کی تحریر کو ہائی لائٹ کر دیا ہے تاکہ پڑھنے والا کیا، اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے آسمان سے تو ان پہ جسم پہ 2 چادر ہوگی زرد۔ آسمان سے جب آئیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو کتنی چادر ہوگی ان کے جسم پہ؟ 2۔ رنگ کیا ہوگا؟ کہو صلی اللہ علی خاتم النبیین۔ ہمارے نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر جب اتریں گے تو 2 زرد چادر ہوگی۔ یہ اتنا بڑا لعین بدبخت ہے کہ کہتا ہے، اب سنو ذرا اس کی تحریر پڑھاتا ہوں، سناتا ہوں۔ دیکھو یہ مرزا کی تحریر سنانا ہوں۔ دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی، کیونکہ یہ اپنے کو کیا کہتا ہے بدبخت، میں مسیح ہوں، وہی عیسیٰ جو آنے والے ہیں وہ میں ہی ہوں۔ اور سنو اپنی تحریر میں خود تردید کرتا ہے، جو اسی طرح وقوع میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو اس بدھو بیوقوف کے ماننے والوں سے پوچھو کہ اس حدیث میں حضور نے فرمایا، مرزا بھی اقرار کرتا ہے کہ مسیح کہاں سے آئے گا، تو اس کو پوچھ بدبخت سے کہ چراغ بی کے پیٹ سے تو کیوں پیدا ہوا، تجھے تو آسمان سے آنا چاہیے، تیرے باپ کا نام غلام مرتضیٰ ہے اور عیسیٰ کے باپ کا نام ہے، عیسیٰ کا باپ کوئی بھی نہیں ہے، عیسیٰ کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، اور تو غلام مرتضیٰ کا بیٹا اور چراغ بی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور عیسیٰ تو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ وہ عیسیٰ کہاں سے اترے گا، اور خود تردید بھی کرتا ہے۔ اتنا بڑا بدھو بیوقوف ہے، اتنا بڑا بیوقوف ہے، اپنی تحریر میں اقرار کر رہا ہے اور پھر انکار بھی کر رہا ہے۔ سنو، تو 2 زرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی، کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو اسی طرح مجھ کو 2 بیماریاں ہیں، دیکھ، انا للہ و انا الیہ۔ رسول اکرم نے عیسیٰ علیہ السلام کی علامت بتائی 2 چادر، اس چادر کو اس بدبخت لعین کمبخت مردود نے 2 بیماری سے تعبیر کر دی۔ اللہ کی پھٹکار ہوئی اس بدبخت پہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قول کو کہاں لے جا کے جوڑ دیا؟ ٹائم ہے کہ نہیں ہے جی؟ 25 سیکنڈ ہے۔ ایک اوپر کے دھر کی اور ایک نیچے کے دھر کی، یعنی مراق اور کثرت بول۔ اس کو ہر وقت اس کے گورنر سے پیشاب ٹپکتا تھا۔ گورنر سمجھتا ہے پٹھان بیٹا؟ نہیں سمجھتا، تو پہلی دفعہ میری تقریر میں آیا۔ گورنر بتا دینا بھائی بعد میں اس کو۔ اور گورنر مطلب گورنر، وہ گورنر نہیں ہمارا، اس کے جسم کا گورنر، اس سے ہر وقت پیشاب ٹپکتا تھا۔ کہتا یہ بیماری حضور نے بتائی، چادر کو وہاں لے گیا۔
اور اوپر کے سر میں مراق مالی خلیہ، یعنی پاگل پن کی ایک بیماری اس کو لائق تھی. بقیہ درس انشاءاللہ اگلے ہفتے دے دیں گے. چلو اتنا ہی یاد رکھو انشاءاللہ. حضور سے محبت اور عقیدت رکھو، شفاعت انہی سے ہونی. ہاں چلو، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.